گزارش ہے علی جناب مولانا راشد علی صاحب کی بلا سے کہ رونق فوزی منبر ہو باول بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم مصطفیٰ امجاد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحسين علي بن أبي طالب إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. ایک صلوات پڑھی عظمت حضرات مومنین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ افسری فاطمہ بنت اعجاز حسین کی روح کو اصال کر. ایک صلوات پڑھی عظمت محمد. حضرات گرامی منزلت، حاضرین بزم معرفت، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران غریب نواح،
عاشقان سرکار احمد مختار، موالیان جناب حیدر کرار۔ عزیزان گرامی، تاریخ متغیر کرنے سے پہلے منبر تک آ گیا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں، تاکہ جن لوگوں نے، جن افراد نے تاریخ متغیر کرنے کی کوششیں کی ہیں ان لوگوں کو کچھ جواب مل جائے۔ مگر ایک ادنا و اعلیٰ سی گزارش ہے، ایک باواز بلند صلوات پڑھے مل جل کر۔ حضور، یہ بھی غدیر کا صدقہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ اہتمام ہر فرش عزا پر کروایا گیا ہے اور نہ چاہیے ہوئے بھی غدیر کی ایک سنت پر عمل کرے۔ کیوں؟ کوئی وجہ ہو گئی، کوئی سبب ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی علت ہے۔ اگر ہم نے اسے نہیں پہچانا، اگر ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے اسے جاننے کی کوشش نہیں کی، تو یقین مانیے بغیر سمجھے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ پوری توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا کوئی لطف نہیں ہوتا۔ دیکھیں، وہ کریم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ معبود حقیقی ہے۔ ثواب تو دے دیں گے لیکن سمجھ کے عمل ہو تو ثواب زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے عالم کی ایک رکعت اور جاہل کے 70,000 رکعتوں کے برابر کہی گئی ہے۔ وہ سمجھ کے سر جھکاتا ہے، وہ سمجھ کے قیام بجا لاتا ہے، وہ سمجھ کے رکوع بجا لاتا ہے، وہ سمجھ کے تشہد بجا لاتا ہے۔ میرے جوانوں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سمجھ کے ماتم کرو، سمجھ کے فرش عزا پہ آؤ، سمجھ کے گریاؤ زاری کرو، سمجھ کے جلوس نکالو، تاکہ ہر ماتم کرنے کا ثواب 70,000 گنا بڑھ جائے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ سمجھا جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر کے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا۔ مرحوم مقبور آیت اللہ سید امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں بوسہ دیتا ہوں ہاتھوں کو کہ جو غم حسین میں اٹھتے ہیں، یہ ہاتھ تمہارے سینوں پہ نہیں پڑتے بلکہ یزیدیت کے چہرے پہ تماچا بن کے پڑتے ہیں۔ کہ مجلس کم تعداد یا زیادہ تعداد دیکھ کے نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں تعداد کو دیکھتے، اگر امام حسین کربلا کے میدان میں بھیڑ کو دیکھتے، اگر امام حسین کربلا کے میدان میں لشکر کو دیکھتے، نہ سینہ زنی ہوتی، نہ تعزیہ داری ہوتی، نہ غم زنی ہوتی، نہ ماتم و جلوس ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ ادھر لاکھوں کا لشکر ہے، ادھر 72 ہے۔ حسین جانتے تھے کہ جتنی طاقت ان لاکھوں کے لشکر میں ہے اتنی طاقت عباس کی کلائی میں ہے۔ پہچانیے عظمت اہل بیت کیا، معرفت اہل بیت کیا، فضیلت اہل بیت کیا۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کو قائم کروں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، سرکار امام حسین نے اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر خدا کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بچا۔ اب اللہ کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ امام حسین کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھو۔ اب یہ ذکر حسین نہیں رہا،
بلکہ مشن الہی ہو گیا، اللہ کا مشن ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھے گا، جو حسین کی عزاداری سے ٹکراتا ہے، جو حسین کے جلوس سے ٹکراتا ہے، جو حسین کے تعزیے سے ٹکراتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کے تعزیے سے ٹکرا رہا ہے، حسین کی عزاداری سے ٹکرا رہا ہے، بلکہ خدا کے مشن سے ٹکرا رہا ہے۔ اور جو خدا کے مشن سے ٹکرائے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر ہوتا ہے۔ آپ یہ تابوت لے کے، آپ یہ علم لے کے، آپ یہ زلجنا لے کے ایک ایک آدمی سے سوال کرتے جائیے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کربلا جا رہے ہیں۔ کربلا کیوں جا رہے ہو؟ جبکہ یہ جنازے کی شبیہ ہے، جنازہ تو قبرستان لے جایا جاتا ہے، تم کربلا کیوں لے جا رہے ہو؟ جب لکھنؤ والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ بنارس والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ آسٹریلیا والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ لندن والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ سہارنپور والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ غازی پور والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں جاتے ہو؟ کبھی کربلا جاتے ہیں۔ میں نے کہا قبرستان کیوں نہیں لے جاتے؟ کہ مولانا معاملہ یہ ہے کہ جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں۔ مولانا معاملہ یہ ہے کہ جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ کربلا اور نجف جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے کائنات میں حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا، میں نے کائنات میں حسین سے بڑا کوئی طبیب نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جس کا بلڈ گروپ اسلام سے اونچا نہیں تھا، جس کا بلڈ گروپ اسلام سے بلند نہیں تھا، راستے سے واپس کر دیا۔ جس کا بلڈ گروپ اسلام سے ملتا تھا، حسین نے خط لکھ کے بلا لیا، حبیب آ جاؤ، سعید آ جاؤ، زہیر آ جاؤ، اسلام کو تمہارے بلڈ گروپ کی ضرورت ہے۔ بھی سمجھی ہی دنیا کہ کیا ہے، کیا معجزہ ہے، کھلا ہوا معجزہ ہے غم حسین۔ یہ مجلس حسین پاک و پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر انبیاء آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں۔ اور ایک عزیزان گرامی ہمارے اوپر الزام ڈالا جاتا ہے کہ خود ہی نے قتل کیا، خود ہی روتے ہیں، انہوں نے خود قتل کیا، خود روتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے قتل کیا ہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ بھئی ہم مجلس کرتے ہیں، اس میں امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ۔ بھئی ہم مجلس کرتے ہیں، اس میں امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف؟ اور دیکھیں، یاد رکھے گا، قاتل کی سائیکلوجی ہوتی ہے کہ جنازے کے پاس رکتا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی قاتل کی سائیکلوجی ہوتی ہے جنازے کے پاس رکتا نہیں ہے۔ اب جو بھی حسین کے تابوت کے پاس دکھائی دے وہ قاتل نہیں ہوتا، جو بھاگتا ہوا نظر آئے وہ قاتل ہوتا ہے۔ جنازے کے پاس رکے قاتل نہیں ہوتا، جو جنازہ اٹھا کے جائے وہ قاتل نہیں ہوتا، جو بھاگتا ہوا نظر آئے وہ قاتل ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں مانتے تو آؤ چلو کعبے چلتے ہیں، کعبے کا پردہ پکڑ کے تم اپنا کلمہ سناؤ، ہم اپنا کلمہ سناتے ہیں۔ بھئی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو میں نے مارا، اور اگر نہیں پڑھتا تھا تو کس نے مارا؟ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو ہم نے مارا، ہم نے مار دیا، اور اگر نہیں پڑھتا تھا تو کس نے مارا؟ اپنے گریبان جھانک کے دیکھے، قسم خدا کی دنیا سمجھ نہیں پائے گی۔ معجزہ ہے، معجزہ، کھلا ہوا معجزہ۔ کہنے لگے یہ جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، یہ جو تبرک بعد میں بڑھتا ہے، یہ تبرک کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا تبرک تو بعد میں بڑھتا ہے، یہ آتے کس لیے ہیں؟ تبرک تو بعد میں بڑھتا ہے، یہ آتے کس لیے ہے؟ میں نے کہا آتے اس لیے ہے تاکہ کائنات جان جائے کہ آج بھی در حسین سے کوئی خالی ہاتھ نہ جا سکے۔ اور عزیزان
عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، حسین صرف سخی نہیں ہے بلکہ سخی بناتا بھی ہے۔ میرے پاس ایک دلیل ہے، اس بستی کا سب سے غریب آدمی اگر حسین کے نام پر تبرک بانٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس بستی کے سب سے رئیس آدمی کا ہاتھ اس کے سامنے پھیل جاتا ہے۔ اب سمجھو حسین کی عظمتوں کو، حسین کی مصلحتوں کو۔ اور عزیزان گرامی، ایک ہم سے سوال ہوتا ہے کہ مجلس کیوں، تابوت کیوں، علم کیوں، ذوالجناح کیوں؟ سوال ہم سے ہوا، جواب اہل تسنن نے دیا۔ جواب کیا ہے؟ مجلس کیوں، تابوت کیوں، علم کیوں، ذوالجناح کیوں؟ اب شاعر کہتا ہے، مجھے 4 مصرے یاد آ گئی کہ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ چوتھے مصرے پہ کیسے بولیں گے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کے خلد میں داخل دکھائی دے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے؟ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کے خلد میں داخل دکھائی دے۔ ارے کچھ دیر فرض کیجئے اگر مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال ہم کو غم سمجھ کے منانا ہے۔ کیا ہے فلسفہ کربلا؟ کیا ہے اس غم کا فلسفہ؟ کیوں منا رہے ہیں ہم یہ غم؟ جس بنیاد پہ کربلا بنی اس غم کی بھی وہی بنیاد ہے، اس لیے کہ یہ کربلا کی یاد ہے۔ اب کربلا کیوں بنی یہ کون بتائے گا؟ کوئی خطیب بتائے گا، کوئی ادیب بتائے گا، کوئی شاعر بتائے گا، کوئی مفکر بتائے گا، کوئی مدبر بتائے گا، کوئی محدث بتائے گا، کوئی تواریخ بتائے گا؟ بتا بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ایک معصوم کے عمل کے نتیجے کا نام ہے، لہذا کوئی غیر معصوم بتا نہیں سکتا۔ پھر کون بتائے؟ کس سے پوچھے کہ کربلا کیوں بنائی گئی؟ جوانوں میں پوچھ لیتا کسی شاعر سے کہ مقصد کربلا کیا ہے، میں پوچھ لیتا کسی ادیب سے کہ ہدف کربلا کیا ہے، میں پوچھ لیتا کسی مفکر، مدبر، توانا، خطیب سے کہ مجھے بتاؤ کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ اگر کربلا بنانے والا کوئی گونگا ہوتا، اگر کربلا بنانے والا کوئی گونگا ہوتا تو کسی اور سے جا کے پوچھتے، مگر کیا کیجئے گا، کربلا بنانے والے کا ایک لقب ہے خطیب نو کے سینہ۔ کربلا بنانے والا خطیب نو کے سینہ ہے۔ تو جوانوں سوچو، جو سر و تن میں جدائی کے بعد بھی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیا انقلاب سے پہلے ہدف کربلا نہ بیان کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں جملہ اپنے علماء، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ الصلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ الصلوات۔ میں جملہ اپنے علماء دانشوروں کی خدمت میں رکھتا ہوں، شعراء علماء کی خدمت۔ حضور کربلا کیوں بنی؟ ابن رسول کے ہوتے ہوئے ہم ابن عربی سے کیوں پوچھیں؟ ابن رسول کے ہوتے ہوئے ہم ابن عربی سے کیوں پوچھیں؟ اس لیے کہ اگر یہ کربلا بتانا چاہتے تو پہلے خود کربلا پہنچ گئے ہوتے۔ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کربلا پہنچے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو کربلا میں پہنچ جائے گا وہ سقیفہ سے دور ہو جائے گا، لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ آپ کربلا پہنچے۔ اب اس سے پوچھئے کہ جس نے کربلا بنائی، حسین مظلوم اعلان کر رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ تو شر کے لیے نکلا، نہ فساد کے لیے نکلا، نہ جھگڑے کے لیے نکلا، نہ ظلم کے لیے نکلا۔ پھر حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ پھر حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں کربلا بنا رہا ہوں
امت رسول میں اصلاح کے لیے یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ ذکر، یہ تعزیہ داری، یہ سب کربلا کی یاد ہے۔ بھائی جو مقصد کربلا بنانے کا ہے وہی مقصد مجلسوں کا ہے۔ ہم نہ مجلس جھگڑے کے لیے کرتے ہیں، نہ فساد کے لیے کرتے ہیں، نہ ظلم کے لیے کرتے ہیں، بلکہ حسین نے جیسے کربلا امت رسول کی اصلاح کے لیے کی ہے، ہم بھی مجلس امت رسول کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ کوئی تو حر مزاج ہوگا۔ یہ خیمہ حسینی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، جسے آنا ہے حر بن کے چلا ہے۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کیجئے گا، یہ خیمہ حسینی کا دروازہ اتنا معتبر ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ یہاں سے حر بن کے جا سکتا ہے، حر ملا اور شمر بن کے نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، میں کربلا بنا رہا ہوں امت رسول میں سے۔ اچھا، امام حسین نے عجیب لہجے میں گفتگو کی۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ انی لمخرج، میں مدینے سے نہیں نکلا، بل انما خرجت، بلکہ میں نکلا، میں نہیں نکلا بلکہ میں نکلا۔ حسین بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں یاد رکھنا، میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا۔ نہیں، شاید میں بات واضح نہیں کر سکا۔ حسین کہہ رہے ہیں میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کہیں سے نکلتا ہے وہ ہدف کے ساتھ نکلتا ہے، جو نکالا جائے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بھائی حسین کہہ رہے ہیں میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں دونوں تاریخیں موجود ہیں۔ ایک تاریخ ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں مدینے سے نکالا گیا، ایک تاریخ ان کی ہے کہ جو مدینے سے نکلے، کچھ کو مدینے سے نکالا گیا، کچھ کو بزم سے نکالا گیا۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، تاریخ سے جا کے پوچھے کہ کسے نبی نے مدینے سے نکالا یا کسے نبی نے بزم سے نکالا۔ ہم تو بس اتنا نتیجہ جانتے ہیں کہ میاں جس کو نبی مدینے میں رہنے کے لائق نہ سمجھے، وہ جنت میں رہنے کے لائق کہاں سے ہو جائے گا؟ جس کو رسول مدینے میں رہنے کے لائق نہ سمجھ رہا ہو، وہ جنت میں رہنے کے لائق کہاں سے ہو جائے گا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، باقی سب کی جنت و جہنم کا فیصلہ محشر میں کیا جائے گا، مگر جنہیں نبی نے بزم سے یا مدینے سے نکال دیا ان کا فیصلہ یہی ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بل انما خرجت، تب کس کی اصلاح ضروری ہے؟ نواسہ رسول اصلاح کے لیے کرنا، فی امت جدی، امت رسول میں اصلاح۔ یہ بھی نہیں کہا کہ امت رسول کی اصلاح، امت رسول میں اصلاح۔ اگر یہ کہتے کہ امت رسول کی اصلاح تو میں سمجھتا کہ پوری امت برباد ہو۔ امت رسول میں اصلاح کچھ صحیح بھی، مگر یہ تو طے ہے کہ کچھ غلط۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فساد کیا ہے کہ جس کی اصلاح حسین کرنی نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، تو یہ سب ملے، ادھر بھی ملے کہ جدھر خنجر تھا، جدھر قاتل تھا، پھر وہ کون سا فساد ہے؟ بھائی فساد معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون سے فساد کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی۔ حسین علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں، جناب عباس کو قربان کر رہے ہیں۔ امت میں وہ کون سا فساد ہے کہ جس کی اصلاح حسین کرنے نکلے؟ آئیے ایک چھوٹی سی تاریخ آپ کے سامنے پڑھوں۔ نبی نے اعلان کیا میرا آخری حج، کتنے حاجی آئے؟ 1.25 لاکھ۔ حضور یہ بھی غدیر کا صدقہ ہے کہ جو نبی کے آخری حج کی تعداد حاجیوں کو معلوم ہے۔ 1.25 لاکھ حاجی آئے۔ کب؟
جب نبی نے اعلان کیا میرا آخری حج، تو بہت سے لوگوں نے سوچا ابھی تک تو کوئی فضیلت دامن میں نہیں آئی، چلو چلتے ہیں تاکہ جب نبی کے آخری حج کی حاجیوں کی فہرست لکھی جائے تو میرا بھی نام آئے۔ لیکن اگر پورا پروگرام معلوم ہوتا تو سناٹا ہو گیا ہوتا۔ آ گئے لوگ 1.25 لاکھ حاجی، نبی کے آخری حج کے حاجی 1.25 لاکھ۔ تب نبی کے دور میں حاجیوں کی تعداد ہے 1.25 لاکھ۔ میں نے کہا نواسہ رسول کا آخری حج دیکھے، سن 58 میں جو امام حسین نے آخری حج کیا ہے اس کی تعداد ہے 6 لاکھ۔ میں نے کہا مولا تب تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ تو اوپر چلے گئے۔ کہاں آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی تھے، تو جب 6 لاکھ حاجی ہو گئے تو نمازی کتنے ہوں گے، روزہ دار کتنے ہوں گے، حج پہ جانے والے کتنے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہوں گے؟ مولا پھر کیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کا دین آگے بڑھ رہا ہے، نبی کا دین ترقی کر رہا ہے، نبی کا دین پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ عجب نہیں نبی کا نواسہ آواز دے، نادان تم نے نہیں فساد کو پہچانا، کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ میں نے کہا کیا ہے حدیث نبی کا؟ نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں موت جاہلیت کی ہے، یہ روزہ رکھ رہے ہیں موت جاہلیت کی ہے، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں موت جاہلیت کی ہے، یہ خمس نکال رہے ہیں موت جاہلیت کی ہے۔ میں نے جاہلیت کی موت سے نکال کے اسلامی موت دینا چاہتا ہوں، میں اصلاح کروں گا۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھنا، یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے، جس کے راوی جناب عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ نبی نے کیا فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ جملے پہ غور کیجیے گا نبی کے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی نبی نے بتا دیا کہ جب تک زمانہ رہے گا کوئی نہ کوئی امام زمانہ رہے گا۔ نبی نے کہا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ امام کو نہ پہچانے تو کوئی 500 برس پہلے کا امام لا کے دکھا دے، کہا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یا نبی اللہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ نبی نے دوسری حدیث میں بالکل برابر سے کہہ دیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا یہودیا و نصرانیہ۔ ہائے 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 ہائے، نبی نے کہہ دیا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یہودیت یا عیسائیت کی ہوگی۔ یا نبی اللہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک فقط امام ہی کو تو نہیں پہچانا، یہ اتنی بڑی سزا؟ ایک امام ہی کو تو نہیں پہچانا، یہ اتنی بڑی سزا؟ بھائی نبی پوچھیں گے یہ بتا کہ مسلمان بڑا کہ میں؟ پتہ نہیں کہاں بیٹے آپ؟ نبی پوچھیں گے یہ بتا کہ مسلمان بڑا کہ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ بڑے، آپ بڑے، آپ بڑے۔ کہ پھر تو نے نہیں دیکھا کہ نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکوٰۃ پہنچا دیا، امر بالمعروف پہنچا دیا، مگر خدا نے کیا کہا؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ہائے 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 ہائے، خدا نے کیا کہا؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ارے نادان سوچا کر جب خدا مجھ سے نبی ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو تجھ سے بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اب حسین آواز دیں گی کہ مرحلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر موت عجیب و غریب ہو رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہیں مگر موت عجیب و غریب واقع ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ تو کربلا
وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے بنی. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد امام پہچانا گیا یا نہیں؟ معیار ڈھونڈیے. امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اسے امام کہتے ہیں. جس سے بیعت مانگ لی جائے اسے امام نہیں سمجھا جائے گا. بیعت مانگی جائے اس کا مطلب امام کو نہیں پہچانا. بیعت نہ مانگی جائے اس کا مطلب امام کو پہچان گئے. تو کربلا سے پہلے تک مورخین نے لکھا کہ مولائے کائنات سے بیعت مانگی گئی. امام حسن کی صلحوں کو کسی طرح الٹ پلٹ کے بیعت بنا دیا گیا. حسین مظلوم سے بیعت کا مطالبہ ہوا. حسین مظلوم ولید کے دربار میں ہے, مطالبہ بیعت ہوا. حسین نے کہا بیعت کی باتیں دن کے اجالے میں کرنا, رات کے اندھیروں میں نہیں. مولا بات ہی تو ہو رہی ہے, یہ دن میں قید لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں نبی کا نواسا آواز دے نادان, یاد رکھنا ہم غدیر والے بیعت کا ذکر دن کے اجالے میں کرتے ہیں, رات کے اندھیروں میں نہیں کرتے. ایک مرتبہ مروان کہتا ہے اگر حسین نکل گئے تو ہاتھ نہ آئیں گے, لہٰذا ابھی یا تو حسین سے بیعت لے لو یا حسین کے سر کو قلم کر دو. فاتح خیبر کے لال کو جلا لایا. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ حسین مظلوم نے اپنی آستین کو پلٹا, مروان کے گریبان میں ہاتھ دیا اور مروان کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا ہوا میں معلق ہو گیا. اور اس کے بعد زمین پہ دے مار کے کہا او غلام زادے ہم سے بیعت مانگے گا. عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں محسوس کیجئے گا, یہ امام کی رعایت تھی جو غلام زادہ کہہ کے چھوڑ دیا. مجھ سے بیعت مانگے گا مثلی مجھ سے بیعت مانگے گا. اب جملہ سنو, مثلی لا یبایع مثلا, کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا بیعت آپ سے مانگی گئی, آپ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ حسین بتانا چاہتے ہیں, اور دنیا والوں یاد رکھنا یہ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے, اور کربلا وہ آئینہ ہے کہ جس میں ماضی بھی محفوظ ہے امامت کا اور مستقبل بھی روشن ہے امامت کا. کہا میں جواب دے رہا ہوں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا بیعت آپ سے مانگی گئی, آپ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین جیسا؟ کہا میں تو حسین ہوں, جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کسی کی بیعت نہیں کرے گا. یہ میرے بابا پہ, یہ میرے بھائی پہ الزام ہے کہ بیعت کی. مثلی لا یبایع مثلا, کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد امام پہچانا گیا یا نہیں؟ پڑھیے تاریخ. وہی یزید جو مدینے میں حسین سے بیعت مانگ رہا ہے, وہی یزید جو مکے میں حسین سے بیعت کے لیے لشکر بھیج رہا ہے, وہی یزید جو راہ کوفہ میں ہر روز مطالبہ بیعت کر رہا ہے, وہی یزید جو راہ کوفہ میں لشکر بھیج رہا ہے, وہی یزید جو کربلا میں ہر روز مطالبہ بیعت کر رہا ہے, وہی یزید جو حسین کے سامنے نہیں آیا مگر مطالبہ بیعت کر رہا ہے. حسین اس کے دربار میں نہیں ہے مگر مطالبہ بیعت کر رہا ہے. حسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے مگر مطالبہ بیعت کر رہا ہے. حسین کے پیروں میں زنجیر نہیں ہے مگر مطالبہ بیعت کر رہا ہے. وہی یزید کربلا کے بعد سید سجاد یزید کے سامنے ہے مگر مطالبہ بیعت نہیں کرتا. ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے مگر مطالبہ بیعت نہیں کرتا. پیروں میں زنجیر ہے مگر مطالبہ بیعت نہیں کرتا. اے یزید ہوا کیا؟ حسین آزاد
تو ان سے بیعت کا مطالبہ سید سجاد تو تیرے سامنے ہے، مطالبہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ اور عزیزان گرامی یاد رکھنا، صرف سید سجاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، کربلا کے بعد 9 اماموں میں 8 امام کے دور میں کوئی نہ کوئی حاکم رہا، قید تو کیا، بیعت نہ مانگی، زندان میں ڈالا، بیعت نہ مانگی، 25 برس تک زندان میں ڈالا، مگر مطالبہ بیعت نہیں ہوا۔ اے یزید، سید سجاد تو تیرے سامنے ہے، مطالبہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ ارے جس حسین سے مدینے سے لے کے کربلا تک بیعت مانگتا رہا، اس کا بیٹا تیرے سامنے ہے، مطالبہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ عجب نہیں یزید آواز دے، ارے میں نے ایک بار بیعت مانگی تھی تو مجھے حسین کا جواب مل گیا تھا۔ حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین نے کہا تھا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ارے میں تو یزید ہوں تو یہ بھی تو حسین جیسا ہے، ارے میں تو یزید ہوں تو یہ بھی تو حسین جیسا ہے۔ میں ایک بار بیعت مانگ کے حسین سے رسوا ہو چکا ہوں، اب رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ اچھا چلیے یزید نے بیعت نہ مانگی تو بعد کے کسی حاکم نے کیوں نہ مانگی؟ ہر حاکم یہی کہے گا، ہر زمانے کے امام کو دنیا پہچانتی تھی کہ یہ حسین جیسا ہے، میں بیعت مانگ کے یزید جیسا بننا نہیں چاہتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وہ مثلی لا یبای مثلا، کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے؟ اب تک قاتل پہچانا نہیں جا رہا۔ ہر قتل مسلمانوں کی بستیوں میں الزام مسلمان کے سر پہ ڈالا گیا۔ حسین نے آواز دی، اے یزید، اگر تو بنی امیہ کی مکاریوں کا وارث تو میں حسین سیاست نبوی کا وارث، میں حسین سیاست علوی کا وارث، میں حسین سیاست فاطمی کا وارث، میں حسین سیاست حسنی کا وارث۔ یاد رکھنا، تم مدینے میں بیعت مانگو گے، میں مدینے سے نکلوں گا، تم مکے میں احرام میں خنجر بھیجو گے، میں مکے سے نکلوں گا، تم کوفے خط لکھ کے بلاؤ گے تو میں مسلم کو بھیجوں گا، مگر خود کربلا میں آؤں گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھنا، یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئے، بلکہ یزید تو چاہتا تھا کہ حسین کو مدینے میں قتل کرا دے، یزید تو چاہتا تھا کہ حسین کو مکے میں قتل کرا دے، یزید تو چاہتا تھا کہ حسین کو راہ کوفہ میں قتل کرا دے، مگر حسین جانتے تھے کہ میری ذمہ داری غلط، میری ذمہ داری کیا ہے، حسین جانتے تھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھنا، تو اب یہ غلط ہے کہ یزید حسین کو گھیر کے کربلا میں لایا، بلکہ ایک حسین تھے جو ساری یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں لائے۔ یہ غلط ہے کہ ہر کا لشکر ہے کہ جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لا رہا، یزید کا لشکر ہے جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لا رہا، بلکہ حسین تھے جو ساری یزیدیت کو گھیر کے کربلا میں۔ ابھی کائنات سمجھی ہی نہیں حسین کی عظمتوں کو، حسین کی عظمتوں۔ یزید نے تنہا حسین سے سر اور بیعت مانگا۔ حسین کربلا کے میدان میں تنہا نہیں آئے، جناب علی اکبر کو ساتھ لائے، جناب عباس کو ساتھ لائے، جناب اون محمد کو ساتھ لائے، جناب قاسم کو ساتھ لائے، جناب زینب کو ساتھ لائے، جناب علی اصغر کو ساتھ لائے۔ مولا سر تو آپ کا مانگا گیا، یہ عباس کو کیوں لائے، یہ قاسم کو کیوں لائے، یہ اون محمد کو کیوں لائے، یہ اصغر کو کیوں لائے؟ عجب نہیں حسین آواز دے، اگر میں کربلا میں تنہا تھا تو میرے قاتل کا چہرہ پہچانا جاتا، میں کربلا کے میدان میں
علی اکبر کو نہیں لایا، میں ہم شکل رسول کو لایا۔ میں کربلا کے میدان میں عباس کو نہیں لایا، میں ہم شکل علی کو لایا۔ میں کربلا کے میدان میں، آخری جملہ سن لو، مجلس تمام ہو رہی ہے، میں کربلا کے میدان میں قاسم کو نہیں لایا، میں ہم شکل حسن کو لایا۔ اگر تم نے کل نبی کو قتل نہیں کیا، یہ ہم شکل رسول ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ اگر تم نے علی کو قتل نہیں کیا تو اسے قتل نہ کرنا، یہ ہم شکل علی ہے۔ اگر تم نے حسن کو قتل نہیں کیا تو اسے قتل نہ کرنا، یہ وارث حسن ہے۔ مولا علی اصغر کو کیوں لائے؟ کہا مجھے محسن کے قاتل کا بھی تو بدلہ لینا ہے۔ میں کربلا کے میدان میں اصغر کو نہیں لایا، میں محسن کا بدل لے کے آیا۔ میں کربلا کے میدان میں زینب کو نہیں لایا، میں ثانیہ زہرا کو لایا۔ اگر تم نے کل اصغر کو، اگر تم نے کل محسن کو قتل نہ کیا تو اسے قتل نہ کرنا، یہ بھی تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اگر تم نے کل مدینے میں زہرا کے گھر میں آگ نہ لگائی تو زینب کا خیمہ نہ جلانا، یہ بھی تو ثانیہ زہرا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو، حق کے مجلس ادا ہو۔ یہ اشرا جناب سکینہ بنت الحسین کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب آپ نے یتیم کا نام سن لیا تو آپ کے ذہن میں تصور آ کہ یتیم پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم کسی بچوں کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو۔ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا اور انہیں پیار کرنا اللہ اور رسول کو تمہارا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے، مگر ہائے عزادارو جو نفسیاتی اور ذہنی و جسمانی حضرت سکینہ کو دی گئی اسے سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اور یہ مصائب جناب سکینہ کو اس لیے برداشت کرنا پڑے کہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے، اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جناب سکینہ پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کا برداشت کر لینا بس بنت الحسین ہی کا کام تھا۔ چنانچہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوا تو راستے میں وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین کا سر تھا زمین میں گڑ گیا۔ نیزہ بردار نے آ کر شمر سے کہا، ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ لیا اور امام سید سجاد کے پاس آیا اور امام سید سجاد سے کہا کہ اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے ورنہ تمہیں میں اسی تازیانے سے اذیت دوں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بابا کے سر کی طرف مڑ کر فرمایا، اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد میں آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، ارے جب تک وہ قافلے میں شامل نہ ہوگی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ لو عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت واسعہ فرما۔ عزادارو جب یہ آواز بلند ہوتی ہے حق کے مصائب ادا ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے ذاکر مصائب پڑھتا ہے، کوئی عزادار کوئی مظلوم کا چاہنے والا اگر گھٹ گھٹ کے روتا ہے نا، آواز دبا کے روتا ہے تو اس آواز دبانے والے کی بغل میں میرا چوتھا امام، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے بھائی ذرا زور سے رو، ارے تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ لو عزادارو جب یہ خبر ثانیہ زہرا نے سنی، زینب سکینہ کو تلاش کرنے لگی، کہتی جاتی تھی میری سکینہ کہاں ہو، آواز دو۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچی، ایک بی بی جلتی ہوئی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ اس بی بی کی گود میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب گئی اور زینب نے پوچھا تو کون بی بی ہے کہ یتیمہ پر رحم
ٹائم آ گیا، اب تک شام غریبہ کے بعد سے اس بچی کو کسی نے پیار نہیں کیا، ارے کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشت مارے چھینے، تو کون بی بی ہے، بس اتنا سننا تھا۔ اس معظمہ نے اپنی نقاب کو لٹ دی اور ایک جملہ کہا، بیٹی زینب ارے تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، یہ سننا تھا۔ زینب ماں سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کا، اماں گھر اجڑ گیا، ماں جایا شہید کر دیا گیا۔ عزادار و راوی کہتا ہے جب چلتے چلتے اہل حرم کا قافلہ دربار شام میں پہنچا تو یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت کے نیچے نبی کے نواسے حسین کا سر رکھا ہوا تھا، اہل حرم کے گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے۔ سکینہ کا عالم یہ تھا کہ ایک ہاتھ چہرے پہ رکھے ہوئے تھی، ایک ہاتھ گلے پہ رکھے ہوئے تھی۔ یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید نے پوچھا سکینہ تم بار بار اپنا پیر زمین سے کیوں اٹھاتی ہو؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، جملہ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، اے ظالم یزید تیری فوج نے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے ہیں، اس لیے میں سب میں کم سن ہوں، اس لیے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے کہ سکینہ یہ بتاؤ تم ایک ہاتھ چہرے پہ ایک ہاتھ گلے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اے یزید میری پھوپھیوں اور ماں بہنوں کے بال اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے اپنا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا ہے، مگر میرے بال چھوٹے ہیں، میں نے اپنا پردہ اپنے ہاتھ سے کر رکھا ہے، اور دوسرا ہاتھ گلے پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میرا گلا زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے کہ جب تک تو اپنے باپ کے سینے پر نہیں سوتی تھی تجھے نیند نہیں آتی تھی، تیرا باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کہ بے شک میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں تو اس وقت یہ بات صحیح سمجھوں گا کہ جب تیرے بابا کا سر تیری گود میں چلا جائے۔ ایک مرتبہ بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے اپنا دامن پھیلا دیا اور ایک جملہ کا، اے بابا میری آغوش میں آ جائیے، آپ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ تشت دلہ سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا، اور اس کے بعد شہزادیوں کو شام کے اس قید خانے میں بھیجوا دیا گیا۔ ہائے کوفے کی شہزادیاں، نبی کی نواسیاں شام کے اس قید خانے میں قید کی گئی کہ جہاں ترک ویلم کے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس قید خانے میں سکینہ کا معمول یہ تھا کہ جب شام آتی تھی تو در زندان پر آ جاتی تھی اور اڑتے ہوئے طائروں کو دیکھ کر کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زینب کہتی تھی اے میری بچی سکینہ ارے یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ عزادارو جب نہیں سکینہ کہتی ہو پھوپھی اماں ارے ہمارا وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ عزادارو قید خانے شام میں جب رات آتی تھی سکینہ کو باپ کا سینہ یاد آتا تھا، اور جب باپ کا سینہ یاد آتا تھا تو اس قدر گریا کرتی تھی، اس قدر تڑپ تڑپ کر گریا کرتی تھی کہ یزید کا محل قید خانے شام سے قریب تھا، وہاں تک رونے کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اور جب زینب کی کنیز ہند یہ جملہ سنتی تھی تو صبح و شام فکر و مند رہا کرتی تھی۔ آخر کار سکینہ کے رونے پر ہند کو قید خانے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ عزادارو آخری روایت سن لو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی ہائے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ اے بابا ابھی تو تم مجھے دلاسا دے رہے تھے، ابھی تو تم مجھے اپنے سینے پر سلائے ہوئے تھے، پیار کر رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے۔ اہل حرم سمجھ گئے کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یہ آواز جب یزید نے سنی تو یزید نے کہا آخر قید خانے میں گریا و بکا کیسا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ
یاد پدر میں رو رہی ہے. اتنا سننا تھا کہ یزید نے حسین کا سر قید خانے میں بھجوا دیا گیا. سکینہ نے پڑھ کر حسین کے سر کو لیا, گودی میں لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کا, اے بابا, ارے تمہارے مرنے کے بعد کانوں سے گوہر چھین لیے گئے, اے میرے اچھے بابا, ارے شمر نے میرے رخسار پر تماچے مارے, اے بابا, اے بابا, میری پشت تازیانوں سے زخمی ہو گئی, اے بابا, آپ تو جام کوثر سے سیراب ہو گئے مگر آپ کی بیٹی اب تک پیاسی ہے, اے بابا مجھے بھی اپنے پاس بلا لو بابا. عزادارو یہ باتیں کہہ کر سکینہ رو رہی تھی. اتنے میں سکینہ کی آواز رک گئی, خاموشی چھا گئی. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی, جناب سکینہ کا شانہ ہلایا اور ایک آواز دی, بیٹی سکینہ اٹھو, میرے بھیا کی امانت ہو. سکینہ آواز کیوں نہیں دیتی ہو, پھوپھی اماں بلا رہی ہے. اس کے بعد زینب نے سکینہ کو اٹھا لیا, گردن سکینہ کو اٹھا لیا, سکینہ کو گود میں اٹھایا تو سکینہ کی گردن ڈھل گئی. سکینہ زندان شام میں مر گئی. قید خانے میں ایک سما تھا. عزادارو آخری روایت سن لو, مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب یزید نے سکینہ کے انتقال کی خبر سنی تو غسالہ کو بھیجا. غسالہ نے جب کرتا اتارنا چاہا تو جناب سکینہ کے جسم کی جلد کرتے میں چپک کر جدا جدا ہونے لگی. ایک مرتبہ غسالہ نے پوچھا, آخر اس بچی کو کون سا مرد تھا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا, ارے مرد تو کوئی نہیں تھا, البتہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس کے پشت تازیانوں سے زخمی ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول عطا فرما. میرے معبود تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہان صغیرہ کو معاف فرما. اے میرے معبود تو یہ واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے شہزادی کونین جناب رسول ثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اور انسیہ کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کی شادیوں کی حفاظت عطا فرما. اے میرے معبود یہ واسطہ محمد وآل محمد کا زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے. وارث حجت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لما کن میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا. میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا. میں کہاں کہتی ہوں بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود. میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا. میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ. میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ
کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، عرض سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، ظلم معصوم سکینہ پہ کیا جاتا ہے، ظلم معصوم سکینہ پہ کیا جاتا ہے، امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، کس قدر مجھ سے محبت ہے بتاؤ بابا، تشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، تشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، ظلم معصوم سکینہ پہ ستم ڈھاتا ہے، ظلم معصوم سکینہ پہ ستم ڈھاتا ہے، امتحان میری محبت کا لیا جاتا ہے، کس قدر مجھ سے محبت ہے بتاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ میں کسی ظلم کا شکوہ نہ کروں گی بابا، منہ پہ منہ رکھ کے تیرے پیار کروں گی بابا، منہ پہ منہ رکھ کے تیرے پیار کروں گی بابا، میں کسی ظلم کا شکوہ نہ کروں گی بابا، صرف ایک بار میرے پاس تو آؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ ظلم کی رسی میں اس طرح گرفتار تھی میں، آپ کو رو نہ سکی بے کسو لاچار تھی میں، آپ کو رو نہ سکی بے کسو لاچار تھی میں، ظلم کی رسی میں اس طرح گرفتار تھی میں، حوصلہ اپنی سکینہ کا بڑھاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ پانی صحرا میں پلانے نہیں آیا کوئی، آگ دامن کی بجھانے نہیں آیا کوئی، آگ دامن کی بجھانے نہیں آیا کوئی، پانی صحرا میں پلانے نہیں آیا کوئی، آگے اب تم ہی میری پیاس بجھاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں کہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا،
رفتار تھی میں، آپ کو رو نہ سکی بے کسو لاچار تھی میں، آپ کو رو نہ سکی بے کسو لاچار تھی میں، ظلم کی راسی میں اس طرح کی رفتار تھی میں، حوصلہ اپنی سکینہ کا بڑھاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں رہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ شمر کہتا ہے کہ شبیر کو مارا میں نے، شیخ حلقوم پہ خنجر کو پھرایا میں نے، شیخ حلقوم پہ خنجر کو پھرایا میں نے، شمر کہتا ہے کہ شبیر کو مارا میں نے، تم زندہ یہ زمانے کو بتاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں رہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ شمر کہتا ہے کہ شبیر کو مارا میں نے، شیخ حلقوم پہ خنجر کو پھرایا میں نے، شیخ حلقوم پہ خنجر کو پھرایا میں نے، شمر کہتا ہے کہ شبیر کو مارا میں نے، تم ہو زندہ یہ زمانے کو بتاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں رہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ شمر اب عابد بیمار کو تڑپاتا ہے، پشت بیمار پہ درے بھی وہ برساتا ہے، پشت بیمار پہ درے بھی وہ برساتا ہے، شمر اب عابد بیمار کو تڑپاتا ہے، اپنے عابد کو ستم گر سے بچاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں رہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کسی ظلم کا شکوہ نہ کروں گی بابا، منہ پہ منہ رکھ کے تیرے پیار کروں گی بابا، منہ پہ منہ رکھ کے تیرے پیار کروں گی بابا، میں کسی ظلم کا شکوہ نہ کروں گی بابا، صرف ایک بار میرے پاس تو آؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، میں کہاں رہتی ہوں سینے پہ سلاؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا، دشت سے اٹھ کے میری گود میں آؤ بابا۔ حسین Hey!
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا نس النفوس برز توس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابوالحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔